اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج آغاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل، اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 24 یعنی ڈے 24 ہماری یہ 24ویں معاف کیجیے گا، ہماری 24ویں کلاس ہے اور 24واں ہی الحمدللہ سپارہ ہے۔ 24ویں سپارے میں ہم سورہ زمر جو ہم ابتدا کر چکے تھے 23ویں سپارے میں، کچھ اس کے احکامات بھی وضاحت طلب ہیں، ان کو بھی کنٹینیو ہے سپارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ مومن اور اس کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے۔ کبھی کبھی کسی قرآن پاک میں انڈیکس میں جب سورتوں کے دو نام ہوتے ہیں تو الگ الگ بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کنفیوز نہ ہو۔ عام طور پر سورہ مومن ہی ہے، لیکن سورہ غافر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ حامیم سجدہ، اور اس کا ایک نام سورہ فصیلت بھی ہے۔ تو سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ آپ کے قرآن پاک کا جو انڈیکس ہے سورتوں کا، اس میں سورہ حامیم سجدہ کی بجائے سورہ فصیلت لکھا ہوا، اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 سورتیں اس سپارے میں موجود ہیں، ان کے احکامات موجود ہیں، بڑے پیارے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری رہنمائی ہے، یعنی یہاں پہ کچھ گائیڈنس مل رہی ہے، کچھ ٹپس مل رہی ہیں، کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یہ ذہن بنا کر آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ احکامات ہم پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا، مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ اور سپارے کا نام ہے فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ کیا بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے شرک، جس کی ممانعت کی گئی، اور ہر نبی نے سب سے پہلے جو دعوت دی اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو، وہ توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت تھی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہر قوم ہی شرک میں مبتلا تھی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان احکامات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہر گناہ جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ملے گی، شرک کسی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے احکامات بیان کیے۔ اس کے سورت کے شروع میں جو سورہ زمر کا حصہ 24ویں سپارے میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کسی کو اس کی اولاد، کسی کو بیوی، کسی کو ہمسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق کو جھٹلانے والے اور یہی جہنمی ہیں، اور سچے دین کو لے کر آنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی، آپ کے اصحاب، ان کو اللہ نے متقی قرار دیا۔ اب دیکھیے اس سورت کی ابتدا میں جو سورت زمر کا حصہ یہاں 24ویں سپارے میں ہے، 2 گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ 2 گروپس میں انسان ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کا کفر کیا، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، تو بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر شخص اپنی منزل خود طے کرتا ہے، اس قرآن سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ یہ جو اقبال کا شعر ہے نا کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کئی شعر مجھے ایک کے ساتھ یاد آ رہے ہیں، تو بیسک یہ ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو وہاں پہ بیسیکلی تو انہوں نے عمل کی بات کی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم نوری ہیں یا ناری ہیں، ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، یہ تعین ہمارے اپنے ڈیسیژنز کریں گے، ہمارا اپنا عمل کرے گا۔ تبھی اقبال بار بار ایمفیسائز کر رہے ہیں عمل پر، یا یوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یا پھر مجھے وہ والا بھی شعر یاد آ رہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ایمان قبول کرتا ہے اور پھر اس ایمان میں وہ گریجولی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کی تقدیر وہ خود لکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رضا سے لکھتے ہیں۔ یہ بڑی مطلب ہائی لیول کے کہتے ہیں نا، بڑی غور طلب باتیں کہ آپ اتنے قریب آ جائیں اللہ کے
کہ جو آپ چاہتے ہو وہ ہو. اور جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ باتیں نظر آ رہی ہیں الحمدللہ. اسی لیے بتا دیا کہ ایک گروہ وہ ہے جس نے تکذیب کی، انکار کیا. انبیاء علیہ السلام آتے گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تسلیاں دینے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی دعوت دینے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی معجزات دکھانے میں. اگر پھر بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اور اس کے برعکس جنہوں نے نبی برحق کی اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی اپنے اپنے دور میں، جنہوں نے تصدیق کی، جو ایمان لائے. تصدیق یہی ہوتا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے کوئی سچی بات پیش کروں اور آپ اسے ایگری کر لیں تو آپ تصدیق کرنے والے ہو گئے. تو جو اجر میرے لیے ہے آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں دوسرا فریق انبیاء علیہ السلام اور ان کے اتباع کرنے والوں کا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اللہ کو ڈائریکٹ مان لیں گے، کیونکہ اللہ نے وسیلہ بنا دیا. انبیاء علیہ السلام کو قوموں کا اور انبیاء کا آپس کا معاملہ تھا. نبی اللہ کے بارے میں، اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں دعوت دیتے تھے. قومیں یا تو اس کو ایکسیپٹ کرتی تھی یا ریجیکٹ کرتی تھی. تو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ان کا انجام بھی بتا دیا، کیا رزلٹ نکلے گا، کیا نتیجہ ہوگا. اور جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور جنہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، دونوں کی حالت کو واضح کر دیا کہ اب تم فیصلہ کر لو. اگر اللہ چاہتے تو ہماری مجال ہی نہ ہوتی کہ ہم کفر کرتے. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کیوں دیا، اتنی سمجھ عقل کیوں عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کسی جانور جیسا کیوں نہیں بنا دیا، سمندروں جیسا کیوں نہیں بنا دیا، آسمان کے ستاروں جیسا، سورج اور چاند جیسا کیوں نہیں بنا دیا، جو اللہ کی ہی فرما برداری کرتے. انہیں نہیں پتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی جہنم یا جنت خود چوز کریں گے. آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو کیا چاہیے. اچھا، اب جو چوز کرنے کی بات جو میں نے کی کہ سلیکٹ آپ خود کریں گے، آپ خود پک کریں گے، تو آپ پک کرنے کے بعد اس کی کچھ لوازمات بھی ہوں گے. یعنی میں کو بس میں تو جنت میں جانا چاہتی ہوں، میں تو ایمان لائی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو عمل بھی کیجئے. آپ ایمان لائے ہیں تو کام کرنا پڑے گا، اور کام بہت مشکل نہیں ہے. ہاں ہم نے بنا لیے ہیں، ہم نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے. دین اتنا مشکل نہیں ہے. کل کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک بڑی پیاری ہماری دوست تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں پروگرام کے لیے ہم جا رہے تھے کیو ٹی وی کے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے گلاسز نہیں پہنے اور لینس بھی نہیں لگائے، تو مجھے نظر نہیں آ رہا، دور کی میری نظر کمزور ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ نے لینسز کیوں نہیں پہنے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزہ ہے نا میرا. اچھا، یعنی کانسیپٹ یہ تھا کہ روزے میں لینس نہیں لگا سکتے. پوچھا میں نے بھائی کیوں نہیں لگا سکتے؟ تو کہنے لگی کہ پانی آئے گا. تو میں نے کہا وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اگر پانی آئے گا فار ایگزامپل تھوڑا سیٹل ہونے میں کبھی ہو جاتا ہے نا لینس کا مسئلہ، تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ تو میری آنکھ میں سے آئے گا. تو میں نے کہا آپ کی اپنی آنکھ میں سے ہی آ رہا ہے نا؟ کہتی ہیں ہاں، لیکن آپ کو تو پتا ہے نا ہم تو منہ نہیں چھپاتے نا، تو ہم پر تو لوگ بھروسہ کرتے بھی نہیں نا. ہماری اتنی بڑی سفید رنگ کی داڑھی ہے تو ہماری بات بڑی جلدی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو کہنے لگی نہیں. تو میں نے کہا پھر؟ کہتی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کسی نے تو مجھے کہہ دیا کہ روزے میں لینس نہیں لگا سکتے. تو عرض کرنے کی بات یہ تھی کہ یہ جو کسی ہے نا ہمارے آس پاس، انہوں نے ہمارے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ہمیں بے عمل بنا دیا ہے. یعنی اس سے فائدہ نہیں ہوا، پریکٹیکلی اس سے نقصان ہوا ہے. جب آپ اتنی غیر ضروری چیزیں، اتنی بے تکی چیزیں دین میں پابندی کے نام پہ داخل کر دیتے ہیں تو جو ریئل اوریجنل دین ہے لوگ اس پر بھی عمل نہیں کرتے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قدم قدم پہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ دین تو بہت آسان ہے، بس ہم ہی اس کو مشکل بنا لیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتے ہیں کون اس پر عمل کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا، اور اس کی رحمت یہ بھی یہاں پہ بیان کر دی گئی کہ دو گروہوں کے تذکرے کے بعد یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو تصدیق کرنے والے. اچھا، بعض مفسرین کرام نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تصدیق کرنے والے اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر پھر اور بھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ بھی اولاً ایمان لائے اور اسلام قبول کیا وہ سبھی تصدیق کرنے والے، لیکن یہ فضیلت خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھی گئی ہے. پھر اس کے بعد بتایا
آیت مبارکہ 36 میں کہ کفار کے اپنے معبودوں کے حوالے سے جو دھمکیاں تھیں ان کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے ہو، ڈراتے ہو، اپنے جھوٹے معبودوں کی ان کو دھمکیاں دیتے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی ہر حال میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 38 کا حوالہ دے کر بات کر رہی ہوں کہ بتایا کہ اللہ کی قدرت پر کس کا بس چل سکتا ہے، یعنی وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کو روک کون سکتا ہے، کون ہے جو اس کے احکامات کو مسترد کر سکتا ہے، اس کے نظام کو بدل سکتا ہے، یہ اس کی شان، اس کی قدرت ہے۔ یہ سارے احکامات یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور توبہ کا جو دروازہ اپنے بندوں پر کھولا ہوا ہے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں۔ جب خطاب اللہ کے نبی سے ہوتا ہے تو پہلے اللہ کے نبی سے اور پھر امت سے خطاب ہوتا ہے اللہ کے نبی کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی۔ یہ دیکھیے، یہ تسلی صرف اپنے نبی کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے کہ تم کیوں گھبراتے ہو اگر دنیا تمہاری مخالفت کرتی ہے، اگر تمہاری تکذیب کرتی ہے، اگر تم سے مذاق کرتی ہے، اگر تمہاری توہین کرتی ہے، اگر تمہیں نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتی ہے، تمہیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہدایت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہی ہدایت ہے، وہی صراط مستقیم ہے، جو کتاب ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری عمل کی جو اساس ہے، جو ہمارے عمل کے لیے اللہ نے اتاری ہے، نازل فرمائی ہے، وہ برحق ہے، وہ سچی کتاب ہے۔ سو جو ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ہم کیوں لوگوں سے ڈر کر پیچھے ہٹیں؟ ہم کیوں شرمندہ ہوں؟ ہم اگر ایمان لائے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں انہی کا اس میں نقصان ہے، اس کا وبال ان پر ہی ہوگا۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات کو سمجھیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سختی سے احکامات فرما رہے ہیں، تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب کو چونکہ اللہ نے رحمت بنا دیا ہے اور رحمت للعالمین بنا دیا ہے، تو آپ اس بات سے فوراً راضی نہیں ہو رہے کہ میں کوشش نہ کروں، جد و جہد نہ کروں، ایک ایک فرد کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کروں۔ آپ اپنے دل میں اس کی تڑپ رکھتے ہیں، انسانیت کا درد۔ آج دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے سوشل ورکرز ملتے ہیں ہر فیلڈ میں، جو مشہور و معروف پرسنالٹیز ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ہیومن رائٹس کے لیے بڑے سیریس ہوتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو اثاثے ہیں، جو اپنی پراپرٹیز ہیں، وہ وقف کر دیتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اندر اتنا، مدر ٹریسا تھی، میں غیر مسلموں کی بھی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، مدر ٹریسا تھی اور کئی نام تھے، آج بھی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی انکم کا جو ملینز آف ڈالر کما رہے ہیں اور اس میں سے بڑا حصہ چیریٹی میں جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے اندر، وہ مسلمان نہیں ہے مگر ان میں یہ احساس ہے کہ انسانیت سفر کر رہی ہے اور ہمیں اس میں سے کچھ بہتر کر کے کسی کو ریلیف دینا ہے۔ میرے نبی کی ذات کو ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ جب غیر مسلم، جن میں سارے اخلاقیات آپ کو نہیں ملتے، ان میں یہ خوبی ہے اور انسانیت کا درد ہے، اور وہ جب دنیا میں کہیں پہ بھی کسی جگہ پر انسانیت پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو میرے نبی کی شان پھر کیا ہوگی؟ کیا میرے نبی راضی ہو جائیں گے اس بات پر کہ جو جاتا ہے جہنم میں جائے؟ نہیں ہوں گے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی محبت فرمانے والا نہیں تھا، انسانیت کا درد رکھنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں آپ غم کرتے ہیں؟ یہ انکار کریں گے تو یہ بھگتیں گے اپنا نتیجہ۔
یہ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان کا ذمہ دار نہیں بنایا. آپ کیوں اسٹرگل کرتے ہیں اتنی؟ کیوں اپنی جان کو آپ مشقت میں ڈالتے ہیں ان کے لیے؟ آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا. یہ ایمان لاتے تو یہ آپ پر احسان نہ کرتے، یہ اپنی بھلائی کرتے. اب اگر یہ آپ انکار کر رہے ہیں تو یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور یہ جہنم میں جانے کے اپنے لیے خود انتظامات کر رہے ہیں. تو یہاں واضح فرما دیا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اگلی آیت میں اللہ نے نیند کو عارضی موت قرار دیا. یہ آپ کو پتہ ہے جو نیند ہوتی ہے یہ ایک طرح کی ڈیتھ ہے ہماری. اور جو لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں وہ بھی ایک طرح آپ کو لگتا ہے زندہ تو ہیں لیکن بالکل زندہ جیسے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ نیند سے ہمیں اٹھاتے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا اگر نہ دوبارہ اٹھائیں، وہ ایک طرح کی روح تمہاری چلی جاتی ہے نیند میں جب تم ہوتے ہو، اور وہ واپس نہ اللہ بھیجے تو تم کیسے اٹھ سکتے ہو؟ اب یہ معاملات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ تمہاری عارضی موت ہے، اور مدت وہی والی بات ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے وہ موت تم پر طاری کی جاتی ہے اور پھر زندگی دے دی جاتی ہے. اسی طرح سے آیت مبارکہ 43 44 میں فرمایا سب شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. کفار کے معبودان باطل کو کسی کی سفارش کا حق نہیں ہے. شفاعت کے معاملے پہ ہم ہمیشہ بات کرتے آئیں. سفارش، شفاعت، ریکمنڈیشن، کسی کو ریفر کرنا، کسی کے بارے میں اچھے الفاظ کہنا، اس کا ریفرنس دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہے شفاعت، سفارش ہوگی، شفاعت کا حق ہوگا، لیکن جسے اللہ چاہیں گے وہ کر سکے گا. جسے لوگ ازیوم کر لیں وہ نہیں. آپ کہتی ہیں آپ مجھ سے آ کے کہتی ہیں آپ ہماری سفارش کروائیں گی. میں کیسے کرواؤں گی؟ اللہ نے تو مجھے کوئی ایسا پرمٹ نہیں دیا، میں تو آتھورائزڈ نہیں ہوں. میں آپ کو کیسے کہہ دوں میں سفارش کروں گی؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ میں تو خود اللہ جانتا ہے کہ مجھے کس کی سفارش کی ضرورت پڑے گی. یہ انسان سوچتا ہے. ہاں اوور آل آپ جب دیکھتے ہیں کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے حبیب کے لیے قرآن سے ثبوت مل گیا، انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی قرآن سے ثبوت مل گیا کہ انبیاء اپنی اپنی امتوں میں سے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کی سفارش کریں گے، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوور آل سب کی سفارش کریں گے. یعنی کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس دن آپ کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے. آپ سب سے آگے ہیں، آپ سردار ہیں، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے ہیں. تو اذن شفاعت اوور آل جس کو ملے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں نیک لوگ، نیک والدین، ہمارے نیک دوست، ہمارے اساتذہ کرام، علماء دین، متقی پرہیزگار، آپ کا اگر کوئی شیخ ہے، کوئی راہبر ہے، کوئی آپ کے پیر صاحب ہیں، اور obviously اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پیر صاحب کا عمل اور ایمان خود بھی درست ہونا شرط ہے. یہ نہیں کہ جس کو آپ پیر سمجھتے ہیں وہ سارے شفاعت کے قابل ہوں گے. تو یہ معاملات ہیں. یہاں پر کفار نے اپنے بتوں کو اپنے ہی طور پر سفارشی بنا رکھا تھا، یہ اللہ سے میں بچا لیں گے. تمہیں کس نے بتایا یہ اللہ سے بچا لیں گے؟ اور جبکہ تم نے تو انہیں خود بنایا ہے، خود تراشا ہے. وہ تو کوئی اچھا کام نہیں کرتے، وہ تو عمل کر ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف وہی سفارش کرے گا جسے اللہ کی اجازت ہوگی، اور زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے، اور کفار کے معبود کوئی اختیار نہیں رکھتے. وہ تو اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہے. تو تمہارا، اور یہ تو خیر ہم اپنے لیے بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارا حال کیا ہوگا. ہاں لیکن انسان اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود جہنم سے بچے بلکہ وہ اس قابل بن جائے کہ لوگوں کو بھی اس سے فیض نصیب ہو جائے. یہ ایک اپروچ ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت مبارکہ 47 میں فرمایا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دولت جمع کرتے ہیں، اگر وہ جان لے کہ یہ زمینیں ساری کی ساری جتنی بھی ہیں، جتنی زمین پر دولت ہے، وہ اس کے مالک بن جائیں اور اس کے برابر ان کو اور بھی مل جائے. یعنی امیجن کریں صرف کہ پوری دنیا میں جتنی زمین ہے وہ دولت سے بھر جائے اور اس جتنی اور کئی گنا ہو جائے،
اور اس دن وہ قیامت میں اللہ کو دے کر اس کے بدلے میں عذاب سے گردن چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکیں گے۔ آج دنیا میں انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ پینلٹی دے دیتا ہے یا رشوت دے دیتا ہے یا وہ کوئی ڈپازٹ کرا دیتا ہے، یہ جس طرح آپ کو پتا ہے نا بیل وغیرہ جو ہوتی ہے پیسہ جمع کرا دیتے ہیں۔ اتنی دولت دیکھ کر تو کوئی بھی عدالت آپ کی فیور میں فیصلہ دے دے گی۔ ہم تو اپنے ملک کو رو رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ صرف باتیں ہی ہیں، اماؤنٹ ہاں ہمارے لوگ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ پہ بک جاتے ہیں، وہاں پر ذرا تگڑی اماؤنٹ ہوگی تو معاملات ہوں گے۔ ہر جگہ چلتا ہے پیسہ، کوئی دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے کہ آپ کے اس ملک میں نہیں چلتا، ہر جگہ چلتا ہے، اور وہی باتیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنا زیادہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ اچھا دنیا میں اللہ کے لیے بھی چل جاتا ہے سفارش، رشوت کیسے؟ معاذ اللہ، آپ گناہ کرتے ہیں صدقہ کریں، اور جس جرم ہو جاتے ہیں اس کا فدیہ ہوتا ہے، خون بہا ہوتا ہے، اللہ نے ہی اس کو الاؤ کیا، اس کو جائز قرار دیا۔ دنیا میں ہم کوئی خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اس اپنے کرائم کو مٹانے کا، پکڑ میں آنے سے بچنے کا طریقہ ہے صدقہ کر دیں، صدقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہاں یہ سب معاملات نہیں چلیں گے، تم اگر اپنی گردن چھڑانے کے لیے دنیا کے برابر بھی دولت دینا چاہو گے تم سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پھر آیت مبارکہ 53 سے گناہ گار جو ہے امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وہاں بات ہو رہی تھی کسی کی سفارش مانی نہیں جائے گی، اب نیچے دیکھیے۔ اسی لیے میں عرض کرتی ہوں کہ قرآن کو متقی، پرہیزگار، سمجھدار استاد کے انڈر آبزرویشن یا سپرویژن میں سیکھیں تو آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ اور اب یہاں واضح کر دیا گیا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو ایمان لاتے ہیں پھر آپ پر، ان سے خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، ان سے کوئی بھول چوک ہو گئی، ان سے کوئی لغزش ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ سبحان اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کے در پر آ جاتے ہیں اور شرمندہ ہیں اور نادم ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، تو آپ ان کو واپس نہ جانے دیجئے، خوشخبری سنائے بغیر انہیں بتا دیجئے کہ بے شک اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جا سکتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سب گناہ بخش دے گا۔ یہ بشارت مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے، ایسے قرآن میں فرمایا کہ آپ کے پاس آ جائیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اور آپ بھی اگر ان کے لیے توبہ استغفار کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا اور فرما دیا گیا کہ وہ مہربان رب سب گناہ بخش دے گا۔ آپ یہ امیجن کیجئے، ہم تو کسی انسان کی ایک غلطی کو ایک دفعہ معاف نہیں کر پاتے، اور اللہ تعالیٰ کتنا بخشنے والا، کتنا مہربان ہے۔ یہی یہاں بتا دیا گیا کہ بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا، وہ مہربان ہے۔ یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ جو لوگ راہ سے بھٹک جاتے ہیں انہیں امید دلائی جا رہی ہے کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ ہے، یہ وہ گلی نہیں ہے جو آگے سے بند ہے، راستہ ہے، بالکل ہے، یو ٹرن ہے دین میں، مگر شرط ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ شرط ہے کہ جب ڈیتھ بیڈ پہ پتہ ہے بس اب تو نرخرے سے آوازیں آنی شروع ہو گئی، اب تو مرنا ہی مرنا ہے، اب توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں اگر جو پہلے ہی مومن تھا اور وہ مرتے وقت بھی توبہ کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن جو سارے زندگی انکار کرتے گئے اور سوچا کہ اب کیا بچا ہے لوٹنے مارنے کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے، تو اب چلو توبہ کر لیتے۔ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے۔ پھر فرمایا بس اپنے رب کے آگے
جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، رکوع کرو، سجود کرو، اس سے قبل کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. یعنی یہاں پر یہ بات واضح فرما دی گئی کہ اس سے قبل کہ اللہ کا عذاب آ جائے ابھی وقت ہے، کیونکہ عذاب دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہی اگر کوئی شخص توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو بخش دیں گے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مبارکہ 71 میں کہ کافروں کے گروہ در گروہ، جو بھی ہم کر رہے تھے نا، یہ بات کر رہے تھے کہ سورہ زمر اس کو کہا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے، اور وہاں جو ان کا سامنا ہوگا تو ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، معزز لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے بہترین کلمات نہیں کہہ رہے ہوں گے، بلکہ توہین آمیز انداز سے تنبیہ کر کے ان کا استقبال کیا جائے گا. جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا، اور اہل جنت اور فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اس لمحے اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائیں گے اور اس کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. یہی خوبصورت باتیں ہیں کہ اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی. فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو سلام کہیں گے اور کہیں گے اللہ کی ہم کرتے ہوئے کہ اپنے مسکن میں داخل ہو جاؤ، یعنی تم اسی کے حقدار تھے، یہی تمہارا ٹھکانہ تھا. تو اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی اور دلجوئی کی جائے گی. پھر اگلی صورت ہے سورہ مومن یا سورہ غافر بھی، جیسے ہم نے بات کی، اس کا ایک نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن یا سورہ غافر نزولی ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر ہے، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 40ویں صورت ہے، 40 نمبر ہے اس کا. اور اس کو خاص طور پر اس طرح کہا جاتا ہے نا مومن، اس لیے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو ایک مومن تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب فرعون اور اس کے ساتھی مشورے کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اس نے آ کر خبر بھی دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اس نے تقریر بھی کی تھی دربار میں فرعون کے سامنے. اس کا واقعہ ہے، اس کو مومن کہا گیا اور اس نسبت سے اس کا نام سورہ مومن رکھا گیا. اور غافر اس میں اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، یعنی غفور کون ہے، غافر کون ہے، بخشنے والا کون ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کے سبب جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے تیسری آیت میں کہ غافر الذنبی، کہ وہی ہے جو بخشش کرنے والا ہے. اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، تو اس سے اس کا تذکرہ کیا گیا. اور اس کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ حامیم سے ہو رہی ہے. اب یہ یاد رکھیے گا ایک چیز اور انٹرسٹنگ ہے کہ سورہ مومن سے اور مزید 6 صورتیں آگے آئیں گی. اس کو ملا کر کل 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا حسن اس کی زینت ہے. ان کو آل حامیم کہا جاتا ہے، ان کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے. اور اسی ترتیب سے یہ قرآن پاک سورہ احقاف تک، یہ سورہ مومن سے اب آپ دیکھتے جائیں گے تو سورہ احقاف تک کنزیکٹیو اب یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ حامیم سے ہی ساری صورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اس کے پیارے احکامات ان صورتوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ اس صورت کی ابتدا میں فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کو، یعنی ایک طرح سے اس کی رحمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کی شان کا بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بیان کی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے مگر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک طرح سے بشارتیں دی جا رہی ہیں اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. ہاں، مگر پھر یہ بھی بتا دیا کہ سرکشوں کو عذاب دینے والا اور بڑا احسان کرنے والا. احسان کس پر؟ نیکوکار پر. یعنی بات یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جو مرضی چاہوں کرتا پھروں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بھی بیان کی، اپنی مغفرت کی خوشخبری بھی سنائی، اور ساتھ میں جو ایک رول ہے وہ بھی بتا دیا
کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو نیکوکاروں کو نوازتا ہے اور بے پناہ عطا کرتا ہے، اور جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، ان کی گرفت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہی اس کی شان کے لائق بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت مبارکہ نمبر 4 میں بتایا کفار کی ہٹ درمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں کافروں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، ان کی نبوت اور رسالت اور پیغام ہدایت کو جھٹلایا، تو کس طرح سے ان کا انجام ہوا، ان کی پکڑ ہوئی۔ تو بتا دیا کہ کفار کا انجام ایسے ہی ہوا کرتا ہے، لہٰذا یہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت پہنچا رہے ہیں، ہر قوم یہ جان لے کہ جس طرح پچھلے انبیاء تشریف لائے، انہوں نے حق کی دعوت دی اور لوگوں نے انکار کیا اور پھر ان کی پکڑ ہوئی، ان پر اللہ کے عذاب آئے، بالکل اسی طرح سے جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کے انبیاء کا انکار کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اس پر آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات بھی بیان فرما رہے ہیں، اپنی عظمت بھی بیان فرماتے ہیں، اور پھر یہ بھی یہاں پر واضح ہو گیا کافروں سے خطاب کر کے کہ اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ کی طرف سے تمہاری گرفت اور تمہاری سخت پکڑ بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جو اللہ پر اس کے برعکس ایمان رکھتے ہیں تو ان کی شان یہ ہے کہ فرشتے ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی فرمائے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لائے اور عمل میں لگ جائے، یہاں وہ عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے، اس کے احکامات کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہاں فرشتے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے راستے کی اتباع کی ہے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ سبحان اللہ! یہ کس نے ان کو توبہ کے لیے لگایا ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ کیا انہوں نے یہ ڈیسیجن خود لیا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے جو خطا کار ہو جاتے ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے توبہ کرنی ہے؟ کس نے یہ انہیں بتایا؟ یقیناً اللہ نے۔ یہ ہے میرے رب کی شان کہ وہ کیسے کیسے بہانے ہماری بخشش کے بناتا ہے، ہم کوئی بہانہ نہیں بناتے اس کو راضی کرنے کا۔ اور فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مقرب فرشتے نہ صرف یہ کہ ان بندوں کے لیے جو تائب ہو رہے ہوتے ہیں، معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے، بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی ابدی نعمتوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے۔ تو یہ بتایا کہ وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب انہیں وہ دائمی باغات عطا کر دیجئے، اس میں داخل فرمائی جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے آباء، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی داخل فرما دیجئے، بے شک آپ ہی حکمت اور علم والے غالب ہیں، اور ان کو عذابوں سے بچا لیجئے جس سے آپ نے اس دن عذاب سے بچا لیا تو بے شک آپ نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے کامیابی کیا ہے؟ میرا بہت بڑا گھر ہے، میرا بینک بیلنس بہت زبردست ہے، میرے پاس سب سے مہنگی گاڑی ہے، میرے پاس سب سے مہنگی واچ ہے۔ یہ کمپٹیشن کے ہمارے سٹینڈرڈز ہیں۔ سب سے دولت مند کون ہے؟ یہ ہمارے کمپٹیشن کے اور لوگوں کو جج کرنے کے سٹینڈرڈز ہیں کہ وہ سب سے زیادہ معتبر ہے، جو سب سے زیادہ ویلدی ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے، اسباب ہے، شہرت ہے، فیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت دراصل یہ ہے کہ جس سے اللہ نے قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا تو هو الفوز العظیم، اصل کامیابی ہے۔ کیا میری سب سے مہنگی واچ کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گھڑی ہے، یہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ یا میرے پاس سب سے بہترین گھر ہے، یہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ اور یہ گھر، یہ چیزیں، یہ کچھ سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال،
मैक्सिमम लगा लीजिए 100 इयर्स लगा लें, फिर वो इस उम्र के बाद तो इन चीजों का कोई इंसान को मेरे ख्याल से होश हवास भी नहीं रहता होगा, कि उसको ये याद भी नहीं रहता होगा कि उसके पास कितनी कीमती चीजें हैं या वो कितना दौलतमंद था। ये 100 साल भी अगर जिंदगी हो और ये बड़ी अच्छी गुजर जाए, लेकिन आखिरत अच्छी ना हो, तो क्या ये डील ठीक है आपके हिसाब से? या ये ठीक है कि जो हमेशा हमेशा रहने वाली दायमी अबदी जिंदगी है, वहां मुझे कामयाबी मिल जाए, या थोड़े कम पर भी मैं गुजारा कर लूं, कोई बात नहीं। असल मकसद है जो अबदी दायमी जिंदगी है। यानी कभी होता है ना, आपको छोटा सा, चलो थोड़ा सा सफर है, आपकी सवारी इतनी स्मूथ नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छी फ्लाइट आपको नहीं मिलती, आप कहते हैं, अगर हाँ सफर बहुत लंबा होता है ना, फिर हमें तकलीफ होती है कि नहीं भाई, 12 घंटे की फ्लाइट है, 19 घंटे की फ्लाइट है, ये तो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रैवल करना है एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, मेरा बहुत ही शॉर्ट वो है जर्नी, हाफ एन आवर का है, 1 आवर 2 आवर, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपके माइंड में ना ये चीज आ जाती है कि चलो ठीक है, थोड़ी सी देर की बात है, अगर कुछ फैसिलिटीज कम है तो कोई बात नहीं। ये इंसान की नेचर है कि वो कम टाइम की तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए फितरी तौर पर राजी हो जाता है, कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम से तकलीफ से अपने आप को बचाना चाहता है। तो फिर दुनिया और आखिरत के लिए ऐसा हम क्यों नहीं सोचते? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें आखिरत पर यकीन नहीं है? क्या ये इसका मतलब बनता है फिर, कि हमें ये यकीन ही नहीं है कि हम मर कर दोबारा उठेंगे और हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे? तो ये बात यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दी कि जिनको अल्लाह ने अजाब से बचा लिया, असल कामयाब होने वाला वो है। तो ये कुरान पाक का एक खास अंदाज है, तरगीब दी जा रही है इसमें। इसमें जन्नत के बाद जहन्नुम का भी तस्करा है, अहले दोजख की जहां सजाएं बयान की गई हैं, तो अहले जन्नत की जो जजा है, जो उनका इकराम है, वो भी बयान किया गया। कुफार का भी, फुज्जार का भी इन जो हाल होगा वो भी तस्करा कर दिया गया, और बता दिया कि मुकर्रब फरिश्ते अहले ईमान के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात कि हम इस काबिल हैं कि फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं। वो कितने खुशबख्त लोग हैं, वो कितने लकी हैं जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। ये सोचिए आप कि कितनी बड़ी ये बात है, कितना बड़ा एजाज है अल्लाह की तरफ से। और यही बात यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि हम सीखें इस बात को। और फिर आयत मुबारक 10 में फरमाया, कुफार को कयामत के दिन बुलंद आवाज से कहा जाएगा, तुम लोगों का अपने ऊपर जितना गुस्सा आ रहा है, इससे ज्यादा गुस्सा अल्लाह ताला को तुम पर आता था। जब तुम लोगों को ईमान की दावत दी जा रही थी, तो तुम उससे मुंह फेरते थे, कुफ्र करते थे। अपने गुनाहों का एतराफ करके वो उस लम्हे कहेंगे कि क्या जहन्नुम से निकलने की कोई सूरत है? अल्लाह अकबर। कितनी, यानी आप इस चीज को फील कीजिए कि वहां जो कुछ होगा, ये एग्जैक्टली आपको बताया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे, इसको मैं दुनियावी मिसाल देने के लिए बता रही हूँ, मैंने एक मूवी देखी हुई है और मैं आपको बता रही हूँ अब ये होगा, अब वो इसको ये कहेगा, ये पलट कर जवाब में ये कहेगा। तो आपको अगर पता है कि मैंने देखी हुई है ये वीडियो, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा, आप मुझ पर यकीन करेगी कि हाँ मैं सही बता रही हूँ। और अगर मैं तुक्के लगा रही हूँ, तो फिर आप पता नहीं ये क्या कह रही हैं, जरूरी तो नहीं है ऐसा हो। ये मेरा रब बता रहा है, जिसने दुनिया को बनाया, जो कयामत के दिन भी क्या होगा, और जो अजल से जो कुछ था उसको जानता है, और अबद तक जो होता रहेगा वो उसको जानता है। तो वो आपको बता रहा है कि वो जो दुनिया में इनकार कर रहे थे, होश अपने खो बैठे थे दुनिया में, इतने मगन हो गए थे, तो वो कयामत के दिन कह रहे होंगे, हमें समझ आ गया हमने कितनी बड़ी गलती की, क्या कोई रास्ता है, हम कैसे कॉम्पनसेट करें, हम अब कैसे बचे अजाब से? तो ये बात यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि गुस्से से अपने हाथ चबा रहे होंगे, अपने हाथ खा रहे होंगे कि ये हमने क्या किया। अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होगा कि हमने क्यों गफलत की, क्यों हम ईमान नहीं लाए। तो फिर वही वाली बात है कि अपने बद आमाल का जब वो अंजाम देखेंगे, जब उन्हें भड़कती हुई आग में दाखिल किया जा रहा होगा, तो वो अपने आप से नफरत करने लगेंगे, खुद पर गुस्सा करेंगे। जैसे इंसान अपने आप को कोसता है ना, मैंने ये काम क्यों किया, अल्लाह ताला फरमाएंगे
کہ جتنے اس وقت تم اپنے آپ کو ناپسند کر رہے ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم ناپسند ہوتے تھے جب تم اللہ کے نبیوں کا ان کی معجزات اور رسالت اور دعوت کا انکار کیا کرتے تھے. اپنے آپ کو برا کہتے ہوئے معذرتیں پیش کریں گے اور وہ ساری اکڑ جو دنیا میں تھی اور جو سارا ایروگنس تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم پر رحم کرتے ہیں, بتائیں کیا راستہ ہے, اب ہم کیا کریں, کیسے تلافی کر سکتے ہیں. لیکن جہنم کے جو فرشتے ہیں داروغہ جو جہنم کی نگرانی پر مامور ہیں وہ ان سے کہیں گے جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو, اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتے تھے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے تھے. اب سوچئے اس کو بھی فیل کریں کہ جس رب کے ہم بندے ہیں جو کائنات کا خالق اور مالک ہے, ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہم سے ناراض ہو رہا ہے. اس کو چلیے اس کو بھی میں آسان کر کے سمجھا دیتی ہوں. آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں, وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آڈیو ویڈیو سب کلیئر ہے, بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جس نے آپ کو ملازمت پر رکھا ہوا ہے آپ اسی کے خلاف خوب پھول جھاڑ رہے ہیں, خوب بھڑاس نکال رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اب امیجن کیجئے کیا کرے گا آپ کے ساتھ. سوچنے کی بات ہے نا, کیا کرے گا. پھر ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں, پاؤں میں گر جاتے ہیں, فوراً ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ساری دنیا کی باتیں میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیا کرتی ہوں. معاذ اللہ ان کا آخر سے اس طرح ڈائریکٹلی تو کوئی لنک نہیں بن رہا ہوتا, لیکن پکچر جو کلیئر کرنے کا مقصد ہے کہ آج دنیا میں جب یہ انکار کر رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے انہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہے اس بات پر, غضب اللہ کا ان کے اوپر گرے گا, عذاب آئے گا, ان پہ واقع ہوگا. تو وہ باتیں یہاں پہ بتا دی گئیں کہ یہ قیامت کا دن بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنے کا دن ہے. آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا. بتایا کہ دنیا میں تو تم تکبر اور سرکشی کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, آج تم ایسی گزارشیں کر رہے ہو اور تمہارا سارا تکبر خاک میں مل چکا ہے. آیت مبارکہ 16 میں بتایا کہ قیامت کے دن ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کس کی بادشاہی ہے. پورا نقشہ کھینچ دیا جا رہا ہے. امیجن کریں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, ہمارے گھر بار, ہمارے مکان جس کے لیے زندگی اپنی لگا دی, تگ و دو کر دی, خریدنے میں, مورگیج دینے میں, ختم کر لیا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو. اور میں تو خیر ٹائم بہت کم ہے مگر میں کہتی ہوں کہ بڑے گھروں کی, اور جو قرآن پاک میں ہے نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, خوب سے خوب تر کی تلاش میں گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں ہم. پورا دن ہم کماتے ہیں اور ایک حسین گھر کی مورگیج دیتے ہیں ہم. آپ اس گھر میں تو رہتے ہی نہیں ہیں. آپ محنت کس کے لیے کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, آپ انجوائے نہیں کرتے لائف کو. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ساری ہماری جو اسٹرگل تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں رہنا چھوڑ دیں یا گھر بنانا چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ جب اس دنیا کے گھر کے لیے پورے 24 گھنٹے میں سے آپ سوائے سونے کے پورا وقت لگا دیتے ہیں تو اس گھر کی کیوں فکر نہیں کرتے, اس میں 2 4 5 گھنٹے کیوں نہیں نکالتے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے, اس کی بھی تو فکر کریں. وہاں کیا ہوگا, وہاں پر تھوڑی کوئی اسائلم مل جائے گا ہمیں, یا ہمیں کوئی سوشل سیکیورٹی ہمارے کام آ جائے گی, یا ہمیں کوئی چیریٹی آرگنائزیشن پناہ دے دے گی. اصل بات یہ ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنی ہے. اور یہی بات یہاں بتا دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ فرمائیں گے یہ بتاؤ آج اختیار کس کا ہے, کس کی بادشاہی ہے. سب جانتے ہوئے لوگ بالکل بے بس خاموش ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میری, اللہ کی, جو واحد سب پر غالب ہے. آج کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا, کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکے گا. پھر 17 آیت میں بتایا قیامت کے دن سب کے ساتھ انصاف ہوگا, وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا.
یعنی ظالموں، کافروں، نافرمانوں کا سفارشی نہیں ہوگا، جو اہل ایمان تھے جن کی نیتیں خراب نہیں تھی مگر اعمال میں کمی کوتاہی تھی، ان کے لیے سفارشی اللہ کے ہی مقرر کردہ ہوں گے۔ مگر وہی بات ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان درست ہو اور اپنے اعمال بھی ہوں، یہ نہیں کہ نرا ہی کورا کاغذ جو ہے وہ اعمال نامے کا ہو اور پھر سوچے سفارش کام آ جائے گی۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وہ سارے اعمال سے اور تمہاری ساری کیفیات سے اچھی طرح سے واقف ہے، اور فرمایا آیت مبارکہ 23 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ تھا، ہم نے انہیں اپنی روشن نشانیاں اور معجزات دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اسے پہلے وہی والی بات ہے کہ معاذ اللہ جادوگر قرار دیا معجزات کو۔ اچھا یہ بھی ایک ٹرک ہوتی ہے۔ فرعون ڈکٹیٹر ہے، وہ رول کر رہا ہے عوام کے اوپر اور ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ اگر وہ مان لیتا کہ یہ موسیٰ سچے نبی ہیں اور یہ معجزات لائے ہیں تو پھر اس کی بادشاہت کا کیا ہوتا؟ تو جانتے بوجھتے بھی وہ دوسرا اینگل دیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی بہت ہوتا ہے کام۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ سنی سنائی خبروں پر جو ویڈیوز آپ سے شیئر کی جاتی ہیں، اندھادھند ان پہ بھروسہ مت کیا کریں۔ جو اسٹیٹمنٹس لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ دیتے ہیں ان پہ فوراً یقین مت کیا کریں۔ پتہ نہیں ہوتا کہ کون فرشتے کو شیطان کہہ رہا ہے اور کون شیطان کو فرشتہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، آپ بالکل نہیں جانتے یہ بات۔ تو فرعون نے یہ سوچا کہ اگر میں نے بتا دیا تو میری حکومت کا کیا ہوگا، تو ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بھی ایک ان کا ٹرک ہوتا ہے، مذاق اڑاؤ، دوسرے کی نظروں سے گرا دو ان کو، اس کی بات کی اہمیت ختم کر دو۔ تو پھر کہتے ہیں جادوگر ہے، اور وہ آپ نے سارا پڑھا ہے کہ کس طرح جادوگروں کا مقابلہ کروایا گیا تھا۔ تو اب قرآن نے یہاں سے جو واقعہ شروع کیا جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ مرد مومن، اس کا خاص طور پر یہاں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی دفعہ ہم پچھلی صورتوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی نسبت سے سورت کا ایک نام سورہ مومن بھی جو ہم نے بھی بات کی تھی، سورہ مومن اسی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا، سورہ غافر بھی اس کا نام ہے۔ تو یہ شخص ایمان قبول کر چکا تھا اور اس وقت اس نے اپنے ایمان کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا۔ تو وہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ قرآن نے بتایا کہ فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا، اس نے کہا، جب فرعون دیکھیے ڈکٹیٹرز کیا کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بائے ہک اور کروکس ان کو تو اپنی گورنمنٹ رکھنی ہے، اپنی حکومت رکھنی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دلیل سے وہ قائل نہیں کر پا رہے تو وہ دھمکیاں دیتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا موسیٰ کو، معاذ اللہ۔ تو اس شخص نے کہا، کیا تم ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی صرف اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب، میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے چل کر پھر کہا، اے میری قوم، آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو بتاؤ ہمیں کون پھر اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ اب اس نے لوگوں کو ایک تھاٹ دے دیا غور کرنے کے لیے، لیکن آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ تھاٹ جو آج بھی ایسا ہے، ہم غلام ذہن ہیں، ہمارا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ ہم میں اگر کوئی اٹھتا ہے اور ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو، تو وہ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی گردن دباؤ، یہ کیا لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو اس کو بدنام کرنے کی، اس کو جھوٹا کہنے کی، اس کو پاگل کہنے کی طرح طرح کی سازشوں کے بازار کھل جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس نے جب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مرد مومن نے، تو فرعون نے حامان سے، اچھا پہلے تو وہ قتل کی بات کرتا، اب اس نے ٹویسٹ لیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، یعنی کہ اس کے جو سننے والے ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ اچھا موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک رب ہے آسمانوں پر، ذرا میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ۔ مذاق اڑا رہا ہے، ٹھٹھے کر رہا ہے، ایک اونچی عمارت بناؤ، میں ذرا دیکھ کر تو آؤں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ اب اس کے بھی بڑے قصص الانبیاء میں قصے ہیں کہ اونچی عمارت بنائی
اور چڑھنے سے پہلے ہی وہ گر گئی، اور قرآن پاک میں بھی کچھ اشارہ اس کا تذکرہ کیا گیا، اور موسیٰ کے خدا کے بارے میں کہتا ہے خبر لے کر آؤں، میرا تو گمان ہے کہ یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھیں اس طرح سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے لوگ، اور لوگ تو کیا ہوتے ہیں، لوگوں نے تو اپنا دماغ یوز ہی نہیں کرنا، میں نے پیچھے لگایا میرے پیچھے لگ جائیں گے، آپ نے قائل کر لیا تو آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو یہ اب جو غلام ذہن ہوتے ہیں نا، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کی پریکٹسز ہیں، وہ لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں، وہ حقیقت کو دیکھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے برے کام شیطان نے خوشنما، یعنی بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں بڑی کوئی کام کی باتیں کر رہا ہوں، شیطان نے اس کے برے کام اس کو اچھے بنا کر دکھا دیے، اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی سازش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناکام کر دی، جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی واضح بتا دیا کہ رجل مومن نے جب تقریر کی اور فرعون کو ڈر ہوا کہ کہیں لوگ میرے جو درباری ہیں اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، تو پہلے تو اس نے قتل کا ہی مشورہ دے دیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہتا ہے کہ بلند و بالا عمارت تعمیر کرو اور میں دیکھتا ہوں، اور یہی سارے طریقے یہاں پر اس کا استہزاء، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو عذاب سے بچا لیا، جبکہ فرعون اور اس کے جتنے ساتھی تھے، اس کے مددگار تھے، سب عذاب کی لپیٹ میں آئے اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا، دیکھیے عذاب قبر کی ایگزسٹنس بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہے، جو ہمارے ہاں بہت عجیب و غریب قصے کہانیاں بنا کر سنائے گئے، ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، ابھی میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتی، عذاب قبر ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال رفلی اتنا سمجھ لیں کہ روح اور جسم تو الگ ہو جاتے ہیں، جسم تو گل سڑ جاتا ہے اور جو روح ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اب اللہ جب چاہے روح کو جسم میں داخل کرے اور جب چاہے نکالے، لیکن قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ روح ایک دفعہ جسم سے نکال لی جائے گی اور پھر قیامت کے دن دوبارہ جسم میں داخل کی جائے گی۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ روح کو عذاب ہو رہا ہے، اور انسان اس کو جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح وہ محسوس کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ سو رہے ہیں اور آپ نے کوئی برا خواب دیکھا، تو آپ کو وہ ساری تکلیف تو ہوتی ہے نا جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ۔ تو کچھ اس ٹائپ کی بہت غور طلب باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قیامت تک وہ اسی طرح اس کے سامنے عذاب پیش کیے جاتے رہیں گے، وہ جو عذاب کو چکھتا رہے گا، اور پھر اصل جو عذاب ہوگا فزیکلی اور وہ اس کی روح اور جسم کے ساتھ قیامت کے دن، وہ سب سے سخت اور بڑا عذاب ہوگا۔ یہ تمام واقعات یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس مرد یا عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی باتوں کو سن کر فرمایا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ کر دیا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ اور پھر وہی والی بات یہاں پر آ گئی کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مفسرین کرام نے جب بھی ہم نے بات کی تھی عذاب قبر کا بھی کانسیپٹ ایک اس سے لیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ 49 میں بتایا کہ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے ان سے کہیں گے اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے۔ تو جہنم کے جو محافظ ہوں گے، جو عملہ ہوگا وہاں، وہ کہیں گے کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی رسول آئے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں معجزات نشانیاں نہیں دکھائی تھی؟ کیا انہوں نے تمہیں اس کی خبر نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ تو وہ اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب ہوا تھا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں ظالموں کی یہ گزارشات، یہ درخواستیں انہیں کوئی نفع نہیں دیں گی، ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آیت مبارکہ 60 میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ جس نے دینا ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں، ہم تو کہتے جان چھوڑاتے ہیں، کسی کو بتا دیں گے ہم کچھ دیتے ہیں تو یہاں تو ایک لائن لگ جائے گی، اور ہمارے رب کی شان دیکھیں
کہ وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ مجھ سے مانگو, تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. تو دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے, اور یہاں پر دعا کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں حکم بھی دے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا کر بھی نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, بس مجھے پکارو میں ہی تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور جو دعا نہیں مانگتے ان کو کہا گیا کہ وہ تکبر کرتے ہیں, ان میں یہ ایروگنس ہے, وہ آگے جھکتے نہیں ہیں اللہ کے, تو ان کو مانگتے رہنا چاہیے. کچھ نہیں تو مغفرت مانگیں, ہدایت مانگیں, علم کی دعا کریں, بخشش کی دعا کریں. یہ ساری دعائیں اللہ سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. دعا خود عبادت ہے. جیسے مجھے لگتا ہے نا میں کچھ وظیفے پڑھوں پھر دعا کروں, لیکن اگر آپ یہ جو دعائیں بھی کرتے رہیں گے نا یہ بھی عبادت آتی ہیں. اکثر لوگ اس بات کو یوں نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم مانگ رہے ہیں, اور جاب تو ہماری وہ ہے جو ہم نے قرآن پڑھا یا نفل پڑھے یا تسبیحات پڑھی. دعا بھی عبادت ہے, بلکہ حدیث مبارکہ میں دعا مخ العبادہ, وہ تو مغز ہے عبادت کا, برین ہے یا اس کی بیک بون ہے. تو اس لیے دعائیں بھی کرتے ہی رہنا چاہیے, اللہ کو بہت پسند ہے یہ عمل. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 64 آیت میں, اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا, تمہاری صورتیں بنائیں, اور وہی تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرماتے ہیں. یعنی کتنی پیاری بات ہے, دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا, زمین کو سکون اور قرار کے لیے بنایا, آسمان کو چھت حسین صورتوں سے نوازا, رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ سب اس کی نعمتیں ہیں, لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا, اور جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں ان میں بھی استعمال نہیں کرتا. کہ آپ کو کیوں یہ نعمتیں دی گئی ہیں, اس کو اس میں استعمال کریں, یوٹیلائز کریں اسے. تو یہ معاملات یہاں پر ہیں. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ میری نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے. پھر 65 آیت میں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق عبادت کے لائق نہیں. سو تم اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اسی کی غلامی, اسی کی بندگی کو اختیار کر لو. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سب سے زیادہ پاورفل ذات, سب سے زیادہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے در پر جا کر پڑ جانا اچھا ہے, یا کبھی ایک کے پاس, کبھی دوسرے کے پاس, کبھی تیسرے کے پاس, کبھی چوتھے کے پاس. یہ سوچا میں یہ بات کہوں گی نا تو کہیں گے وہابی ہے یہ, استغفر اللہ, مجھے تو یہ ٹائٹل ویسے بالکل پسند ہی نہیں ہے. یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے, میں تو خیر اس جماعت کی فیور میں نہیں ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کریں, بجائے اس کے یعنی اوپر اپروچ کریں نا. ایک ادارے کے, میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ادارے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, سب سے چھوٹا لے لیتے ہیں چوکیدار, پیون, یا پھر وہاں پہ کلینر, یا وہاں پر جو ہے وہ اور ورکرز ہو سکتے ہیں, یا وہاں پر سپروائزر ہو سکتا ہے, مینیجر ہو سکتا ہے, اور مطلب چھوٹے سے لے کے اوپر 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 تک بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں ادارے میں. سم ٹائمز کسی ادارے میں 500, کسی میں 1000, کسی میں 2000 لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں. اس ادارے کا ایک اونر ہوگا, اس کا ایک مالک ہوگا, جس نے ان سب کو اپوائنٹ کر رکھا ہے, وہ ان سب کو پے کرتا ہے. آپ کی سورس ہے, آپ کی پہنچ کس تک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ صرف پیون تک پہنچ سکتے ہیں, یا کلینر تک پہنچ سکتے ہیں, یا تھوڑا اور اوپر جا سکتے ہیں, وہاں کا کوئی ملازم ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں, یا تو آپ سپروائزر یا مینیجر سے آپ کی دوستی ہے. یہ تو زیادہ تگڑی سورس ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اونر سے آپ کی بات چیت ہو جائے, اور جو مدعا ہے وہ آپ اونر کو ہی بتا دیں ڈائریکٹ. سوچنے کی بات ہے نا. ہاں پہنچ نہیں ہے ہم گناہ گاروں کی, تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی راستہ پکڑے, لیکن یہاں ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت آپ کو دے رکھی ہے کہ میں تو تم سب کے لیے حاضر ہوں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے. یہ سوچئے ذرا, یعنی اونر آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کچھ چاہیے, آپ اونر کو بات سنو, چوکیدار ادھر آؤ, تم میرا کام کرا دو گے, تم اس کو میری سفارش کر دو گے. سوچے کتنی مضحکہ فیس, کہتے ہیں نا فنی لگتا ہے. اونر کہہ رہے ہاں آپ کا کیا کام ہے, آئیے. آپ اس کو اگنور کر کے مینیجر سے کہہ رہے ہیں میری سفارش کر دو.
کمال ہے. ہو سکتا ہے مینیجر کرے ہی نا آپ کی سفارش، پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اونر کو مینیجر پسند ہی نہ ہو، اس نے کوئی آپ کا کام کرنا بھی ہو تو وہ نہ کرے ناراض ہو کر. دنیا کی پاسبلٹیز کی بات کر رہی ہوں. اب آپ کا جو لیسن ہے وہ یہاں سے یہ ہے کہ آپ براہ راست بھی اللہ سے کنیکشن بنائیں، اور چونکہ ہم اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے ہمارے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم جتنے گناہ گار اور جتنے نافرمان اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ یہ خوف ہمیں مجبور کرتا ہے سہارا ڈھونڈنے پر. پھر یہ جائز ہے کہ آپ اللہ والوں کے نیک لوگ، لیکن جن کو اللہ نے آتھورائز کیا، میں یہ بات بار بار آپ سے کہتی ہوں، میں آپ سے کہہ دوں آ جاؤ میں بخشوا دوں گی، کیسے مجھے پتا میں بخشوا دوں گی؟ میرے پاس کون سا پروانہ ہے؟ مجھے کون سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لیٹر ملا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے بندے جو جن کا قرآن سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، یا پھر اولیاء اللہ میں بھی دیکھیں، اس میں بھی قرآن سے ثبوت ملتا ہے. کیسے؟ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ وہ تو ثبوت قرآن میں ہے نا، نام لے کے تو نہیں لکھا ہوا کہ فلاں فلاں جو ہیں یہ ولی ہوں گے، مگر ان کی وہ خصوصیات قرآن میں بتا دی گئیں. اولیاء کون ہیں، متقی کون ہے. اب جس میں آپ وہ صفات دیکھیں تو آپ اس کو بھی سفارشی بنا لیں، تاکہ چونکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں تو آپ کی اپلیکیشن تھوڑی کہتے نا کہ وہ پرائیورٹی پہ چلی جائے گی. پڑھنا تو پڑھی رہتی، پتہ نہیں کب آپ کی باری آئے گی. اپلیکیشن تو آپ کو رائٹ تھا، آپ نے پہنچا دی. اب یہ تھوڑا اس کو اوپر رکھوا دیں گے. کئی بینکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جان پہچان ہو تو آپ کہتے ہیں ذرا میری فائل تھوڑی اوپر کروا دو تاکہ باس کی نظر جلدی پڑ جائے، ورنہ تو پتہ نہیں نمبر کب آئے گا. تو اگر آپ کے لنکس ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ کام آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی سمجھنے کی باتیں ہیں. ہم جذباتی لوگ کبھی ایک طرف گر جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف گر جاتے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے براہ راست اللہ سے مانگو، جیسے وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی توپ چیز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ ساروں کو چھوڑو، ہم تو ڈائریکٹ ہی پہنچ جاتے ہیں. اور کوئی ایسے جو اللہ کی طرف بلا بھی رہا ہے تو جا ہی نہیں رہے، وہ ادھر ادھر ہی بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو سولوشن آپ کو میں نے بتا دیا، اپنا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط کرتے جائیں، ڈائریکٹ اپلیکیشنز پہنچاتے جائیں، اور پریورٹی کے لیے تھوڑی اس کی اور اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس قابل ہیں بھی کہ ہم ہر دعا ہم کریں گے اور اللہ قبول فرمائیں گے. سنتے تو سب کی ہیں لیکن وعدہ تو نہیں کیا نا تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. تو وہاں پہ ہم سفارشیں ڈلوا لیتے ہیں، اس کا کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح احکامات بیان فرما دیے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو تم سمجھو اور یاد رکھو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خالص اسی کی بندگی کرو. پھر آیت مبارکہ 67 میں بتایا کہ اللہ نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک کے مختلف مراحل، یعنی کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے، نطفہ تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کی بوٹی بنا، پھر ہڈیاں، پھر وہ پورا اس کا ایک ڈھانچہ اسکیلیٹن جیسا، جان، عقل، سماعت، بصارت، یہ تمام کے تمام چیزیں کہ پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی رگیں ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی لمبی لمبی ہمارے یہ وینز ہیں باڈی میں، اور کس طرح اللہ نے ان کو سمیٹ کر رکھا ہے. یہ ہمارے رب کی شان اور اس کی قدرت، اس کا نظام ہے. خون کی گردش، دل کی دھڑکن، یہ ہماری آنکھوں کا بلنک کرنا. اگر یہ بلنک نہیں ہوتی، آرٹیفیشل ٹیئرز ڈالنے پڑتے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بلنک نہیں ہو رہی تو کیا فرق پڑے گا، اور جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں آئیز. تو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام چلا رکھا ہے. پیدائش کے بعد کے مرحلے بھی بیان فرما دیے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ تمام اقسام. بڑھاپے میں نظر کمزور ہو جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اعضاء ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں، ضعف ان میں آ جاتا ہے، حواس قائم نہیں رہتے، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں بھی انسان محتاج ہونے لگتا ہے. پھر موت کی کیفیت، موت کے بھی مختلف مراحل ہیں. اس موت کی کیفیت کے بعد دوبارہ اس کو زندگی دی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارا اختیار، یہ ساری قدرت کس کی ہے؟ یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر آیت مبارکہ 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیے اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے.
اب جیسے سورہ ہود کی آیت 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، تو یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن میں کچھ کے واقعات بیان کیے گئے، کچھ کے نہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو جتنا چاہا علم عطا کیا، اور تمام انبیاء کرام کے احوال اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیے۔ قرآن میں جن انبیاء کرام کے نام بتائے گئے وہی بات ہے کہ ہمارے علم میں صرف اتنے ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے 1,24,000 کے قریب، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن پاک میں جن کا تذکرہ ہے اور جن کا تذکرہ نہیں ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب اللہ کے نبی تھے، نبی برحق تھے اور معصوم تھے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر ہیں۔ پھر سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت جو ہے وہ مکی صورتوں میں سے ہی ہے، ترتیب کے اعتبار سے نزولی جو پہلے اس کی ترتیب کی قرآن کی ترتیب کے حساب سے 41 اس کا نمبر ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے آلموسٹ 61 نمبر اس کا بتایا جاتا ہے۔ اور ہم نے جیسے ابھی بات کی تھی کہ یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے، تو آل حوامیم میں سے یہ سورہ ہے، اور اس کو سورہ حامیم اس لیے کہتے ہیں کہ ابتدا حروف مقطعات حامیم سے ہو رہی ہے، اور سجدے کا بھی اس میں حکم دیا گیا اور تذکرہ کیا گیا، اور اسی طرح سے اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک نام فصلت ہے جو تیسری آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ نے کھول کھول کر اس قرآن پاک کے احکامات کو بیان کر دیا۔ سورت میں بھی مکی صورتوں کی طرح توحید کا، قیامت کے دن کا، حشر نشر کا، اور اس پہ مذاق اڑانے والے اور انکار کرنے والوں کے جو حالات تھے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے تقاضے سے قرآن مجید نازل فرمایا جو نیک لوگوں کو بشارتیں دیتا ہے اور بروں کو عذاب کی خبر۔ یعنی یہ قرآن ہے جس سے بہت سے لوگ عروج اور عظمت پا جاتے ہیں اور بہت سے ذلت اور پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ جو اس پر ایمان لائے اور عمل کیا ان کو عروج ملا، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا یا اس پر عمل نہیں کیا تو ان کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرما دی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے جو جس کے معنی، جس کے مضامین، جس کے مقاصد، جس میں موجود واقعات، جو نصیحتیں ہیں، جو اس میں مثالیں دی گئی ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں، جو وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ وعدہ مینس کہ جنت اہل ایمان کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا، اور وعید مینس کہ وہ جو وارننگز تھی، جو خبر تھی کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا۔ تو یہ سب برحق ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن اس وضاحت کے بیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ جو بدبخت لوگ ہیں اتنی وضاحت کے باوجود بھی وہ گمراہی سے نکل نہیں پاتے اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں ڈانٹ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی تم ہمارے دین کو دیکھ پاتی ہو، معاذ اللہ۔ اس طرح کی وہ اپنے اعتراضات کر رہے ہیں اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو وہ بد زبانیاں کرتے ہیں، جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ تو نہیں ہے، یعنی میں نے تم سے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا کوئی ایسی مخلوق ہوں جس سے تم فیملیئر نہیں ہو۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم یہ بات نہیں کہتے ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی پھر مثال دوں گی، میں اپنی ذات سے مثال دے دیتی ہوں آپ کو۔ اب میرے پاس فرض کیجئے بہت ساری ڈگریز ہیں اور میں آپ کی استاد ہوں، اور آپ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ آپ تو بہت قابل ہیں، بہت لائق ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں ارے نہیں، میں تو بہت ہی ادنا بیکار انسان ہوں، میں تو جاہل ہوں۔ یو سی، اب آپ سب کو ارے انہوں نے بتایا تھا یہ تو جاہل ہے، یہ انہوں نے کہا تھا تو بیکار ہے، یہ کریں گے آپ؟ اور اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں کھوٹ تھا جو آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں۔ اگر میں نے اپنی عاجزی سے کوئی بات کہی تو آپ نے اس کو پکڑ کے لیبل کیا اور لوگوں میں اس کو چرچا کیا۔ یہ تو کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، دیکھو وہ تو کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بحث ہے، کیا مباحثہ ہے کہ اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا میں تمہارے جیسے بشر ہوں، اللہ نے فرمایا آپ انہیں یہ بات فرما دیجئے۔
اور فرمایا کہ میں نے کب تم سے دعویٰ کیا معاذ اللہ میں خدا ہوں؟ تو یہ بات اچھا یہاں پہ کانسیپٹ یہ بھی مل گیا کہ انبیاء کتنے ہی اللہ کے مبارک مقرب ہوں پیارے ہوں لیکن آپ کا امیج کلیئر ہے کہ وہ ہیں اللہ کے بندے. جیسے ہمارے اندر شخصیت پرستی آتی ہے نا تو ہم ایک بندے کو انسان ہی نہیں رہنے دیتے. جیسے میں کل غور کر رہی تھی کہ ہم جب اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہماری کتابیں ان کی کرامتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. کیوں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اولیاء اللہ میں کرامت؟ کیوں ایسا ہو کہ کوئی عجیب واقعہ پتا چل جائے؟ انہوں نے دیکھا تو چھت کے ٹکڑے ہو گئے, انہوں نے دیکھا تو مردہ زندہ ہو کے کھڑا. کیوں آپ کو یہ باتیں چاہیے؟ یہ کرامت کم ہے کہ وہ گناہوں سے بچے ہوئے تھے, کسی کا مال ہڑپ نہیں کر جاتے تھے, کسی کو گالی نہیں دیتے تھے, آپ کی اصلاح تبلیغ کرتے تھے. یعنی ہم نے ایک دوسرا اینگل دے دیا اس کو. ہم ان میں کرامتیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان میں ہم اوصاف اور شریعت کی پابندی نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں نے تم سے کب یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں معاذ اللہ کوئی خدا ہوں یا تمہیں اپنی عبادت کی دعوت دی تھی. تو یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی اور کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر سے پردے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور آپ کے اور ہمارے درمیان حجاب ہے. سو آپ اپنے کام پر عمل کرتے رہیے, اپنے کام سے کام رکھیے اور ہم اپنے انداز کو اپنائے رکھیں گے. تو یہ بات یہاں پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دے دی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بظاہر میں تم جیسا بشر ہوں, بشری تقاضوں جیسے میرے ساتھ بھی ہے, انسان ہوں, لیکن اللہ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے. مجھ میں اور تم میں بہت بڑا فرق ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, دیکھیں جو انسانوں پر تو نہیں نازل ہوتی نا. اور پھر قوم عاد قوم سمود کا جو انکار تھا اس کی بھی مثال دی گئی, ان کا انجام بھی بیان کیا گیا کہ کس طرح سے پچھلی قومیں انکار کرتی تھی تو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بھی اپنی قدرت کا, اپنی جلالت کا تذکرہ کیا, اپنی روشن نشانیاں بیان کرنے کے بعد قوم عاد کی سرکشی کا ذکر کیا کہ ان کو اپنی دولت پر, اپنی مادی طاقت پر بہت زیادہ تکبر کرتے تھے, غرور تھا, ناز تھا, اور کہتے تھے کہ ہم سے زبردست تو کوئی ہے ہی نہیں. جیسے کہتے ہیں نا ہم سپر پاور ہیں, ہم سپر پاور ہیں. ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم سے بڑا اور زبردست ہے, اور وہ ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں بھی جس نے تمہیں عطا کی. پھر قوم عاد پر نحوست کے دنوں میں خوفناک آواز والی آندھی آئی اور اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا. ساری ان کی سپر پاور رکھی رہ گئی, کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا. اور پھر قوم سمود کا انجام بیان کیا گیا کہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بھی اپنا عذاب بھیجا. اس طرح سے یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ تم سے زیادہ طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. پھر ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا, مسلسل 7 دن اور 8 راتیں تیز آندھی چلتی گئی اور ان کو بالکل کیڑے مکوڑے بھی کیا کہوں, گھاس پھوس سوکھے تنکے جیسے آندھی میں اڑ رہے ہوں ہر طرف, اس طرح سے یہ سب ہلاک ہو گئے. قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو ہی ترجیح دی اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو. تو بصارت کے یعنی آنکھوں کے اندھے بنے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جس طرح اپنی عیش و عشرت میں مگن ہو کر بالکل اندھے بنے ہوئے تھے, ایک ان پر بھی عذاب بھیجا. ایک چنگھاڑ کی آواز آئی جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے, اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ ختم تہس نہس ہو گیا. آپ کو پتا ہے زلزلے آتے ہیں تو کیا تو تباہی آ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی دنیا کا عذاب تھا, لیکن قوم عاد اور سمود کو آخرت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا. وہاں ان کے اعضاء تک اور ان کے جسم کی کھال تک ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی. اللہ اکبر, کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ جب انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا تو ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کی اسکن ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے, اور کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے, اپنی اسکن سے کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. اور وہ یہی حیران ہوں گے کہ ہمارے اعضاء کیسے بات کر رہے ہیں, کیسے بول رہے ہیں.
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ منظر کشی اس کو کہتے ہیں کرنا، ویژولائز کروا دینا کسی کو کہ آپ نے بیٹھ کر دیکھ لیا کہ اس طرح سے وہ واقعات ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح بیان فرما دیا کہ مومنین کا بھی اس میں پھر تذکرہ کر دیا گیا، متکبرین کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اہل ایمان جو استقامت پر رہے، اپنے دین پر جٹے، اپنے دین پر یوں جم گئے کہ ایک لمحے کے لیے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے دین سے، اپنے قول سے پھرے نہیں، تو ان کی اس استقامت پر اللہ راضی ہے۔ اور یہی استقامت ولایت ہے۔ جو ولی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس نے کارڈ چھپا لیے ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ وہ ولی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو حق پر قائم رہتا ہے مشکل حالات میں بھی، اور استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، وہ پتہ چلتا ہے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اور ہم تو آج کل ہم تو خیر پہنچے ہوئے کو اور ہی کرائٹیریا، اگر میں گئی اور میرا کام ان کے ہاتھوں ہو گیا تو میں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا یہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں ہوا، نہیں میرا تو کام نہیں ہوا تو ان سے، تو اس کا وہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بھی بڑا ہمارا اپنا ایک کرائٹیریا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب استقامت کو جنت میں جو ٹھکانہ دیا جائے گا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرتی ہے تو فرشتے ان کے لیے استقبال کرتے ہیں، ان کی روحوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ آسمان پر پہنچایا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کسی آنے والی بات کا خوف نہ کرو اور نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال کرو کہ اگر تم نے تکلیفیں اٹھائی تھیں بھول جاؤ اس تکلیف کو بھی۔ اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے جنت میں ان کی ضیافت کا، یعنی ہوسٹ کون ہے؟ اللہ اکبر، مہمان نوازی کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالی۔ یہ سوچیں آپ، امیجن کریں دنیا میں اگر کوئی تھوڑا صاحب حیثیت شخص آپ کو دعوت پہ بلا لے، پاگل نہیں ہو جاتے خوشی سے؟ مجھے بلا لیا، تو وہ رب بلا رہے ہیں، بس یہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس رب کی شان کیا ہے۔ تو فرمایا، انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری آج ضیافت کی جائے گی، جس نعمت کی بھی تم خواہش کرو گے وہ دستیاب ہوگی۔ اور پھر آیت مبارکہ 34 میں بتایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دو، یعنی برائی اگر ہو جائے تو نیکی کر کے اس کو ٹالیں، کوئی برا کرے تو جواب میں بھلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تم کسی کی برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو نتیجہ نکلے گا کہ تمہارا مخالف تمہارا پرجوش دوست بن جائے گا۔ زندگی میں ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ 100% ہوگا۔ دیکھیے نا، مسلمانوں نے کتنا حسن سلوک کیا اور کوشش کی لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی، لیکن مدینے کے یہودی بھی سازشیں کرتے رہے، منافقوں نے کیا کیا، مشرکین نے کیا کیا، تو کہیں پہ معاہدے بھی کیے جاتے جنگ بندی کے، پھر وہ معاہدے ٹوٹتے بھی تھے اور لڑائیاں بھی ہوتی تھی۔ مگر اوورآل مزاج یہ ہے کہ آپ دوسرے کو موقع دیں، ٹرائی کریں، صلح کو پہلے کوشش کریں، جنگ کو بعد میں۔ یہ یہاں پر ایک ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ پھر 37 آیت میں جو کائنات کا نظام ہے اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمانے کہ اللہ کی کیا شان ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات میں تمہارے لیے غور و فکر کی اور اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی، کہ عبادت کرنے والوں سے فرمایا کہ یہ جو آسمانوں کا اور آسمان پر موجود ستاروں کا خالق ہے، مالک ہے، ہر مخلوق اس کو سجدہ کرتی ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سجدہ کرنے کے بجائے اس کو سجدہ کریں جس نے ان کو بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کرو، سجدہ تلاوت یہاں پر ہے۔ آیت مبارکہ 39 سے اب آغاز ہو رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے جو ثبوت ہیں، جو اگزامپلز دی جا رہی ہیں، کہ تم جیسے دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، بالکل بنجر، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیڈ ہے، مردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ، تم تو نہیں امید رکھتے کہ کبھی آباد ہو جائے گی، مگر اللہ آسمان سے بارش برسا دیتے ہیں، اس میں زندگی آ جاتی ہے، لائف آ جاتی ہے، وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، اور اس میں پودے، پھل پھول، پیڑ سب اگنے لگتے ہیں، اور وہ بڑھنے کی اس میں صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو زمین کی حیات ہے، اسی کی مثال دی گئی کہ جو بے جان زمین میں جان ڈال سکتا ہے
وہ آخرت میں مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی زندہ فرمائے گا۔ اور 42 آیت میں قرآن کی شان اعجاز کو، بڑی عظمت والی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل یا جھوٹ یا کوئی فیک یا کوئی illogical چیز شامل نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر بتائے کہ رسول بھی عربی ہیں اور قرآن بھی عربی ہے، اور سب سے پہلی مخاطب قوم جو تھی قرآن کی وہ بھی عربی تھی، اس لیے اسے عربی زبان میں اتارا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واجب ہے کہ آپ اپنی زبان میں قرآن کو سمجھیں، صرف عربی میں تلاوت کر کر کے خوش ہو کر نہ رکھ دیں کہ کتنے سپارے تلاوت کر لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل عرب پر قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ وہ سمجھ سکے۔ تو ہمیں یا تو عربی اتنی سیکھنی پڑے گی کہ ہمیں ایک ایک لفظ سمجھ آنا شروع ہو جائے، یا پھر ہمیں اس کو ٹرانسلیشن موجود ہیں اپنی زبان میں اس کو جاننا پڑے گا۔ اور قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور کافر جن کے حق میں ہدایت اللہ جانتا ہے کہ مقدر ہی نہیں ہے، ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ آخر میں فرمایا ہر شخص کو اس کے نیک عمل کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا دی جائے گی۔ تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، وہ تو مہربان ہیں، وہ تو بخشنے والے ہیں۔ انہوں نے تو بار بار 100 دفعہ 200 دفعہ 600 دفعہ آپ غلطی کریں اور گناہ کریں اور صدق کے دل سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتے۔ پھر بھی لوگ کتنے بدبخت ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، کتنے کم عقل ہیں کہ وہ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ احکامات واضح بیان کر دیے گئے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ان پر ایمان لانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آسانیاں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔